سورۃ نساء آیت نمبر 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. یہودیوں کی بدکاریوں کا سلسلہ بھی چل ہی رہا تھا. اس آیت میں جو جرم بیان ہوا وہ یہ کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، بلکہ جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو ان کے ذہن میں بھی کئی طرح کے شکوک و شباب پیدا کر کے اسے اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہو. یہ سلسلہ صرف دور نبی سے متعلق نہیں بلکہ غالباً یہ بدبختی بھی قیامت تک انہی یہودیوں کا مقدر ہو چکی. موجودہ دور میں فلسفہ اشتراکیت کا موجد ایک یہودی تھا جسے یہودی دماغوں نے ہی ایک نظام کی شکل دی اور اس نظریے کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی صریح انکار پر قائم ہوتی ہے. آج کا دوسرا گروہ کن فلسفہ سگمنڈ فرائڈ کا ہے جس نے فحشی اور بے حیائی کو انتہائی فروغ بخشا، اور یہ فرائڈ بھی بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے. ان جرائم کی ایک سزا تو انہیں یہ ملی کہ ان کے دلوں پر ایسی بدبختی مسلط ہو گئی کہ وہ حق بات کو سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور دوسری سزا ان کو یہ ملی کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی. پاکیزہ چیزوں کی حرمت کچھ تو ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے تاکہ ان کی سرکشی کچھ ٹوٹے. یہ شرعی حرمت تھی، جیسے کہ سورۃ انعام آیت نمبر 46 میں ہم پڑھیں گے. اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اخبار و رہبان کو حلال حرام کا اختیار دے کر ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لیا تھا. یعنی ان کی جو خبریں کھڑتے تھے لفاظی کر کر کے ان کے علماء سو اور جو ربانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، گویا یہ اللہ کی تقدیر میں ان کے لیے بڑا ظلم شرک اخبار و رہبان کو رب بنانے کی سزا کے طور پر حرام ہوئی. جیسا کہ اب مسلمانوں نے بھی بعض نے اپنے اماموں کے کہنے پر کئی حلال چیزیں حرام اور کئی حرام چیزیں حلال قرار دے رکھی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نفیس مطلب بیان کیا کہ یہاں طیبات سے مراد ان انعامات کا موقوف کر دینا ہے جو بادشاہی اور نبوت اور نصرت کی شکل میں حاصل تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. سورۃ بقرہ میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں 61 میں، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. حقیقت میں تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں.